الدين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد الحمد لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود و سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت واجب الاحترام، قابل صدحہ تکریم و احتشام پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر سید محمد لطف اللہ شاہ صاحب مدد اللہ العالی اور دربار عالیہ پیر حقانی شریف رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرزند ارجمند محترم صاحبزادہ پیر شاہ جہان صاحب، جملہ علماء کرام، عشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ آج کی اس بابرکت محفل پاک میں حاضر ہیں۔ حافظ محمد بشیر، ان کے جملہ خاندان کے افراد، بزرگ بھائی، نوجوان، جن کی کاوشوں سے آج کی یہ محفل پاک انعقاد پذیر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو برکات کثیرہ سے نوازے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں سورہ فاتحہ، یہ قرآن مجید کی پہلی سورہ مبارکہ، اس کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ فاتحہ کہنے کا راز کیا ہے؟ ویسے سورت کے 19 نام ہیں، 19 ناموں میں ایک سورت الفاتحہ مشہور نام ہے۔ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے افتتاح کرنے والی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے مکان بنانا ہو تو اس کا افتتاح بھی ہوتا ہے، کیا بات ہے۔ آپ نے دکان بنانی ہو اس کو کھولنے کے لیے اس کا افتتاح بھی ہوتا ہے۔ تو ہم بھی افتتاح کرتے ہیں مکانوں کا، ہم بھی افتتاح کرتے ہیں۔ کسی نے افتتاح کے لیے کسی پیر صاحب کو بلایا، افتتاح کے لیے مرشد کو بلا لیا، افتتاح کے لیے کسی بزرگ کو بلا لیا۔ اللہ سے پوچھتے ہیں، اے اللہ تو بتا، تو نے اپنے کلام کا افتتاح کس سے کروایا ہے؟ اپنے کلام کا تو نے افتتاح کہاں سے کیا ہے؟ مولا بتا۔ اگر قرآن کھولا جائے تو پہلے کون نظر آتا ہے؟ قرآن کھلنے پر جو سب سے پہلے نظر آئے اسے سورۃ الفاتحہ کہا جائے۔ کلام خدا بندی کے افتتاح کرنے والے سورہ مبارکہ۔ پھر دیکھیے گا، چلے اذان سنتے ہیں، اس کے بعد نماز انشاءاللہ ادھر ادا بھی کریں گے، زیادہ آپ کا وقت میں نہیں لوں گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے دو انداز میں فرمایا، ایک کتاب کی شکل میں اور دوسرا نزول قرآن کی شکل میں۔ جب قرآن نازل ہوا اس وقت پہلے فاتحہ نہیں آئی۔ فاتحہ کا نزول میں 5واں نمبر ہے اور فاتحہ کے پہلے لفظ میں بھی 5 حرف ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی 5 کی نسبت فاتحہ کو کہ فاتحہ کا نمبر بھی 5واں ہے نزول قرآن کے اعتبار سے۔ ترتیب قرآن میں پہلا نمبر ہے اور نزول قرآن میں 5واں نمبر ہے۔ اچھا، یہ فاتحہ ترتیب میں پہلے ہے۔ جب قرآن نازل ہوا تب کیا اترا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم
علم الانسان ما لم یعلم. جب قرآن اترا تھا تب 5 آیتیں اتری تھی، اور جب قرآن مجید کتابی شکل میں آ رہا ہے تو اللہ نے پہلے لفظ میں حرف 5 رکھے. پھر دیکھیے اس آیت کا آغاز الحمد سے ہو رہا ہے. الحمد سے قرآن مجید کی 5 صورتیں شروع ہوتی ہیں. کتنی صورتیں؟ 5 صورتیں. نمبر 1 الفاتحہ، نمبر 2 انعام سورت، نمبر 3 سورہ کہف، نمبر 4 سورہ سبا، اور نمبر 5 سورہ فاتر. یہ 5 صورتیں قرآن مجید کی الحمد سے شروع ہوتی ہیں. لیکن سوال پیدا یہ ہوتا ہے جب صورتیں 5 الحمد سے شروع ہوتی ہیں تو ہم ایک ہی کو الحمد شریف کیوں کہتے ہیں؟ صورتیں کتنی شروع ہوتی ہیں جی؟ 5. اگر آپ سے کوئی کہہ دیجئے الحمد شریف پڑھو تو کون سی پڑھتے ہیں؟ ایک ہی پڑھتے ہیں نا، باقی 4 کیوں نہیں پڑھتے؟ باقی 4 بھی الحمد سے شروع ہو رہی ہے. سورہ سبا بھی الحمد سے شروع ہوتی ہے، سورۃ الفاتر بھی الحمد سے شروع ہوتی ہے، سورۃ الکہف بھی الحمد سے شروع ہوتی ہے، اور سورہ انعام بھی الحمد سے شروع ہوتی ہے. لیکن ایک ہی کو الحمد کیوں کہا جاتا ہے؟ 4 صورتیں کیوں نہیں پڑھی جاتی الحمد کے کہنے پہ؟ تو وجہ یہ ہے باقی ساری صورتیں الحمد سے شروع ہوتی ہیں، لیکن جو اول سے لے کے آخر تک اللہ کی حمد کا اشارہ دیتی ہے اسے فاتحہ کہا جاتا ہے. اچھا اس کی میں وضاحت کرتا ہوں. وہ کیسے؟ دیکھیے یہ سورۃ الفاتحہ قرآن کا جز ہے، اور قرآن یہ ہے کل. سارا قرآن کیا ہے جی؟ اور فاتحہ کیا ہے؟ جز. جس کا جز شان والا ہو اس کے کل کی شان کا عالم. اب جز کیسا ہے؟ جب ہم قرآن مجید کے اندر جاتے ہیں، قرآن مجید کا ہم تعارف دیکھتے ہیں تو قرآن کا تعارف کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم. یہ حکمت والی کتاب ہے. اس کتاب کا نام حکیم بھی ہے. اچھا نازل کس نے کیا ہے؟ فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. جس نے نازل کیا ہے وہ ذات بھی حکمت والی ہے. نازل کس پر کیا گیا؟ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. جس پہ نازل کیا ہے وہ مصطفیٰ بھی حکمت دینے کے لیے آئے. تو جس نے نازل کیا وہ بھی حکیم، جس پر قرآن نازل ہوا وہ بھی حکیم، اور جو کتاب نازل ہوئی وہ بھی حکیم. اچھا ہر طرف حکمتیں ہی حکمتیں ہیں. ہم نے پوچھا قرآن بتا تیری حکمت جاننی ہے تو کہاں جائے؟ سبحان اللہ. کہا اگر کل کو جاننا ہے تو جز کو جان لو. اچھا جز میں حکمت کیا ہے؟ آپ جب کسی حکیم کے پاس جاتے ہیں نا، کسی بھی ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس، وہ 2 چیزیں بتاتا ہے. ایک کا حکم دیتا ہے اور ایک سے منع کرتا ہے. جو ڈاکٹر حکم دے اسے علاج کہتے ہیں، اور جس سے ڈاکٹر روکے اسے پرہیز کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. حکیم کے پاس دونوں چیزیں ملتی ہیں، علاج بھی بتاتا ہے اور پرہیز بھی. یعنی ایک چیز کا حکم کرتا ہے، ایک سے منع کرتا ہے، امر بھی دیتا ہے، نہیں بھی دیتا ہے. جس چیز کا امر دے اس کو علاج کہتے ہیں، جس سے روکے اسے پرہیز کہا جاتا ہے. ہم دست بستہ عرض کرتے ہیں اے فاتحہ بتا تو حکمت والی کتاب کا آغاز کر رہی ہے، بتا حکمت کہتے کس کو ہے؟ اس نے کہا آج جو میرے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، میں بتاؤں گی کس چیز کے سے بچنا ہے اور کس طرف چلنا ہے. چلنے کو علاج کہتے ہیں، بچنے کو پرہیز. ہم فاتحہ کے پاس آ گئے، ہم نے کہا اے حکمت والی کتاب کا جز بتا حکمت کس کو کہتے ہیں؟ تو فاتحہ نے کہا 2 چیزیں بتاؤں گی، ایک کا تعلق علاج کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق پرہیز کے ساتھ ہے. یعنی لینا کیا ہے، بچنا کس سے ہے. ہم سارے بیمار بن کے آگے اے فاتحہ ایمان کمزور ہے، تقوی کمزور ہے، زہد کمزور ہے، ہمارا معاملہ کمزوری کا ہے، بتا حکمت کیسے کرتی ہے؟ اس نے کہا 2 چیزیں بتاؤں گی، ایک کو علاج کہتے ہیں، ایک کو پرہیز کہا جاتا ہے. ہم نے کہا علاج کیا ہے؟ کہا صراط الذین انعمت علیہم. اگر چاہتے ہو صحت مل جائے انعام یافتہ لوگوں کے لڑ لگ جاؤ.
اللہ والوں کی سنگت میں آ جاؤ. ہم نے کہا فاتحہ ٹھیک ہے, علاج بتا دیا, پرہیز کیا ہے؟ کہا خیر المغضوبی علیہم فلالضالین. جو بات دی گئی اسے انعمتا کہا جاتا ہے, جسے روکا گیا اسے خیر المغضوب اور الضالین کہا گیا. پہلے ہی جز میں اگر حکمت کا یہ کمال ہے تو پورے قرآن کی شان کا عالم کا ہوگا. اچھا پھر دیکھیے قرآن کا رب. سورۃ الفاتحہ کی آیتیں 7 ہیں. کتنی آیتیں ہیں؟ یہ 7 کا عدد بھی بڑا کمال کا ہے. 7 ہند سے بڑی کمال دی چیز ہے. آپ پوچھیں گے یہ 7 ہے کیا؟ قرآن کا مطالعہ کیجئے. اللہ نے 1 کا بھی ذکر کیا, 2 کا ذکر بھی کیا, 3 کا ذکر بھی کیا, 4 کا بھی ذکر کیا, 5 6 7 8 9 10 کا بھی ذکر کیا. لیکن سب سے زیادہ ذکر کس کا کیا ہے؟ عادات کے اندر سب سے زیادہ گنتی میں اللہ نے کس کا ذکر کیا؟ تو اہل علم کہتے ہیں 2 ہندسوں کا ذکر اللہ نے زیادہ کیا ہے. ایک کو 1 کہتے ہیں اور دوسرے عدد کو 7 کہا جاتا ہے. آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ اچھا قرآن میں سورۃ الفاتحہ کی آیتیں کتنی ہیں جی؟ 7. قرآن مجید کی منزلیں کتنی ہیں؟ وہ بھی 7 ہیں. یوسف علیہ السلام کی سورت جو آپ کے نام پہ ہے, اس میں جب خواب دیکھا تھا عزیز مصر نے, اس نے کتنی گاؤں کو دیکھا تھا؟ 7 گاؤں کو دیکھا. اللہ فرماتا ہے خلق 7 سماوات, آسمان کتنے بنائے؟ 7. زمینیں اللہ نے کتنے بنائی؟ قرآن میں ذکر ہے 7. اچھا آسمان بھی 7, زمینیں بھی 7, قرآن کی منزلیں بھی 7, فاتحہ کی آیتیں بھی 7. یہ تو نظام اوپر والا ہے نا. اگر نیچے دیکھیں مادی دنیا میں تو بر اعظم بھی 7 ہے. بر اعظم کتنے ہیں؟ 7 ہیں. اللہ نے 7 میں وہ کمال رکھ دیا کہ تمہیں خبر نہیں, یہ 7 وہ عدد ہے اوپر کا نظام بھی اسی سے چلتا ہے اور نیچے نظام بھی اسی سے چلا کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. بات دور نہ چلی جائے. دیکھیے پہلی آیت کا پہلا حصہ الحمدللہ, اس کا معنی ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. جب ذہن میں بات بیٹھ گئی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, پھر ایک سوال آ گیا ذہن میں کہ اللہ تمام تعریفیں ہم نے شروع میں پڑھ لیا اللہ کے لیے, تو کیا اولاد والدین کی تعریف کر سکتی ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو کیا شاگرد استاد کی تعریف کر سکتا ہے؟ تمام تعریفیں جب اللہ کے لیے ہیں کیا مرید مرشد کی تعریف کر سکتا ہے؟ جب تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو کیا امتی نبی کی تعریف کر سکتا ہے؟ سوال ذہن میں آ گیا کہ ایک طرف قرآن یہ کہتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے. ہم نے پوچھا قرآن بتا, تو نے تو شروع میں بات مکمل کر دی ہے کہ ساری تعریف اللہ واسطے, بندہ اور کسی کی تعریف کر سکتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اچھا جس کلام کے شروع میں یہ لکھا ہوا ہے نا تمام تعریفیں اللہ کے لیے, اسی کلام میں یہ بھی لکھا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ فرماتے ہیں ہم نے جس کو تھوڑا بڑا کے پیدا کیا ہے نا, کل مخلوق میں اسے انسان کہا جاتا ہے. اچھا اللہ خود تعریف کر رہا ہے. اور پھر جس قرآن میں یہ لکھا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے, وہ کلام یہ بھی کہتا ہے قد افلح المؤمنون, جس نے کامیاب بندوں کو تکنا ہے, ایمان والوں کو دیکھ لیا جائے. جس کلام میں یہ لکھا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے, اسی کلام میں لکھا ہوا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جس کلام میں لکھا ہے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے, اسی کلام میں لکھا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا. جس کلام میں لکھا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے, اسی کلام میں لکھا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جس کلام میں لکھا ہے الحمدللہ, اسی کلام میں لکھا ہے ورفعنا لک ذکرک. سبحان اللہ. یا اللہ راز کیا ہے؟ ایک طرف تو یہ فرماتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے, اور دوسری طرف تعریفیں بھی فرما رہا ہے. بندہ پہلی کی طرف دیکھے تو تصور اور ملتا ہے, اگلی آیتوں کی طرف آئے تصور اور ملتا ہے. آئیے ذرا ترجمہ کا سمجھیے گا.
اگر ترجمہ سمجھ میں آ گیا، سمجھ لے بات مکمل ہو گئی۔ الحمدللہ، اس کا ترجمہ ہم نے کرنا ہے، وہ بھی گرامیٹک پوائنٹ آف ویو سے، گرامر کی روشنی میں عربی لغت کیا کہتی ہے، عرب کی زبان کیا کہتی ہے۔ الحمد کے بعد اور اللہ سے پہلے کیا کہا میں نے جی؟ الحمد کے بعد اور اللہ سے پہلے لام زیر لی آتا ہے۔ کیا آتا ہے جی؟ لام زیر لی۔ یہ سارا کمال ہی اس لام زیر لی کا ہے۔ اگر وہ لام زیر لی سمجھ میں آ گیا نا تو معنی سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ لام زیر لی جو لام ہے، اس کو لام ملکیت کہتے ہیں۔ ذمہ دار تو بہتر جانتے ہیں، قبضے والی لام، تصرف والی لام، ملکیت والی لام۔ الحمدللہ، اب ترجمہ کریے گا اس لام کی روشنی میں، تمام تعریفوں کا مالک اللہ ہے۔ کس کی ملکیت میں ہے جی؟ اس کے قبضے میں تعریفیں ہیں، وہ جس کو چاہے عطا فرما دے۔ الحمدللہ، تمام تعریفوں کا مالک کون ہے جی؟ اللہ۔ ہم نے پوچھا مولا مالک تو ہے، کیا کسی کو دیتا بھی ہے؟ اس نے کہا میرا کلام پڑھ کے دیکھ لو، قل اللہم مالک الملک، ساری بادشاہیوں کا مالک کون ہے جی؟ اللہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، وہ جس کو چاہے بادشاہی عطا بھی کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے تعریف رکھتا بھی ہے، تعریف دیتا بھی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ کتاب ہے، ایک کتاب، اس کو بھی کتاب کہا جائے گا اور اس کو بھی کتاب کہا جائے گا۔ فرق کیا ہے؟ ماسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں اور پڑھے لکھے اب آپ جانتے ہیں، آپ نے اردو میں پڑھا ہوگا، اس میں معرفہ اور نکرہ۔ اچھا، یہ جو ہے نا صرف کتاب ہے، اور یہ صرف کتاب نہیں، اس کے ساتھ الف لام لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا لگتا ہے جی؟ الف لام لگتا ہے۔ انگلش میں دی لگ جائے تو نکرہ معرفہ بن جاتا ہے۔ یہ صرف کتاب ہے، لیکن الکتاب یہ نہیں ہے، یہ الکتاب ہے۔ علامہ اقبال فرماتے لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ صرف کتاب ہے اور یہ الکتاب ہے۔ اللہ پاک نے جب حمد کی بات کی ہے نا، یوں نہیں کہا حمدللہ رب العالمین، بلکہ کیا فرمایا؟ الحمدللہ۔ یہ جو الف لام ہے نا، یہ خاص تعریف ہے، یہ تعریف عام نہیں، تعریف وہ بندوں کی بھی کرتا ہے۔ اچھا، اللہ کے ساتھ الف لام لگتا ہے اس کی تعریف کے ساتھ، اور یہ بات یاد رکھیں، یہ جو جتنے بھی نام ہیں نا، ادھر جتنے بھی نام ہیں، ان سے پہلے الف لام لگا ہوا ہے۔ آپ کبھی کھول کے دیکھیں قرآن مجید، الرحمن، الرحیم، المالک، القدوس، السلام، المومن۔ عربی کے اندر عظمتوں کے لیے اگر کسی نے جاننی ہو کوئی چیز تو دو نشانیاں یہ بھی ہوتی ہے، جس نام سے پہلے الف لام لگ جائے وہ بھی خاص ہوتا ہے، اور جس نام کے آگے دو زبریں، دو زیریں یا دو پیشیں آ جائے نا، وہ بھی خاص ہوا کرتا ہے۔ عرب کا اصول ہے، اپنے لیے کہا الف لام لگا دیا، الف لام لگا دیا، اور ادھر جب بات محبوب کی آتی ہے، کہا محمد، احمد، حامد، محمود۔ کوئی بھی عرب عربی کو جاننے والا اس سے پوچھئے گا، اگر اسم کے آگے دو زبریں لگ جائے، دو پیشیں لگ جائے تو شان کیا بنتی ہے؟ کہا جائے گا ادھر تعریف بھی خاص ہے، ادھر تعریف بھی خاص ہے۔ اگر بات اچھا، فرما قل اللہم مالک الملک، وہ بادشاہی دیتا بھی ہے، اس نے بادشاہیاں بڑوں بڑوں کو دی،
بڑوں بڑوں کو عطا فرمائی۔ آؤ میں چند بادشاہوں کا ذکر کرتا ہوں جو روحانیت کے بادشاہ تھے۔ ایک بادشاہ کا نام آدم تھا۔ آدم کو بتا دیا آدم تیری بادشاہی یہاں تک ہے، ایریا بتا دیا اے نوح تیری بادشاہی وہاں تک ہے، اے پیارے موسیٰ تیری بادشاہی وہاں تک ہے، اے پیارے ابراہیم تیری بادشاہی وہاں تک ہے، اے پیارے زکریا تیری بادشاہی وہاں تک ہے، اے یحییٰ تیری بادشاہی وہاں تک ہے۔ جب بات آمنہ کے لال کی آتی ہے، ہم نے قرآن سے پوچھا قرآن بتا محمد عربی کی بادشاہی کہاں تک؟ کوئی حد کوئی بننا ہے؟ قرآن کہتا پڑھ کے دیکھو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کی بادشاہی جن کے دامن میں ہے اسے ذات محمد کہا جاتا ہے۔ جس کو چاہے بادشاہی جس کو چاہے بادشاہی عطا فرما دے۔ اچھا پھر دیکھیے الحمدللہ، الحمد تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اچھا یہ جو بادشاہ تھے نا ان کے نام بھی تھے، ان کے نام بھی تھے۔ آدم نام ہے، آدم کا معنی گندم کی رنگت والا، گندمی رنگت والا۔ نوح کا مطلب ہے رونے والا، نوحہ کرنے والا، نوح۔ اسی طرح حضرت ادریس، ادریس کا معنی درس دینے والا۔ موسیٰ، یہ دو لفظوں کا ملاپ ہے۔ منہ کہتے پانی کو، سا کہتے لکڑی کو۔ چونکہ پانی میں بہتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، لکڑی کے صندوق میں بند ہو کے آئے تھے، اور آپ کا نام بھی بی بی آسیہ نے رکھا تھا۔ پہلی مرتبہ آپ کا نام حضرت آسیہ نے رکھا تھا۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس نبی کا نام آیا ہے انہیں موسیٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے محبوب کے صدقے شان عطا کی پیغمبروں کو۔ بہرحال موسیٰ، ہر ایک کا نام کا کوئی نہ کوئی ترجمہ ہے۔ کسی کا معنی گندم کے رنگت والا، کسی کا معنی رونے والا، کسی کا معنی درس دینے والا، کسی کا معنی لکڑی اور پانی والا۔ اب بتا جب محبوب کی باری آتی ہے حضور کا نام اللہ نے کیا رکھا؟ نام کیا ہے جی؟ محمد۔ محمد کا معنی کیا ہے؟ ادھر یاد الحمدللہ تمام تعریفیں۔ محمد کا معنی کیا ہے؟ عربی دنیا کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی بار بار حمد کی جائے اسے محمد کہا جاتا ہے۔ بار بار حمد کی جائے، فجر میں بھی تعریف ہو، ظہر میں بھی تعریف ہو، عصر میں بھی تعریف ہو، مغرب میں بھی تعریف ہو، عشاء کے اندر بھی تعریف ہو، اذان بھی تعریف ہو، نماز کے اندر بھی تعریف ہو، کلمے میں تعریف ہو، قرآن میں بھی تعریف ہو۔ محبوب نام یہ رکھ دے محمد۔ اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے الحمدللہ محمد کا اگر آپ جب بھی ایک دیکھیے مادہ ایک ہی ہے، روٹ ورڈ ایک ہے، مگر شانے دو بنے گی۔ میں ہا میم اور دال لکھنے لگا ہوں۔ کیا ہے جی؟ ہا میم دال۔ معنی کیا بنے گا جی؟ ہم۔ اور اس کا معنی ہے تعریف۔ کیا معنی بنے گا جی؟ تعریف۔ ہا میم دال۔ کوئی بندہ کہنے جی حمد پڑھو تو کس کی تعریف کوئی آئے گی جی؟ اللہ کی۔ ایسے ہے نا، تو حمد کا معنی ہے اللہ کی تعریف۔ اچھا حمد کو چھیڑنا نہیں آپ نے، ہاں اسی جگہ پہ ہے، میم اسی جگہ پہ ہے، دال اسی جگہ پہ، ہلانا نہیں ہے، بس ہا کے پیچھے میم لگا۔ ایک لفظ بھی نہیں بڑھانا، بس حرف بڑھانا ہے۔ میم لگا دی۔ اچھا کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے یہ تعریف خدا بن رہی ہے، میم لگنے کے بعد اب ہر بندہ کہہ رہا ہے تعریف محمد بن رہی ہے۔ اچھا چلو میم ہٹا کے الف لگا دے، احمد بن، کیا بن جائے گی؟ اچھا الف اور میم کا بھی بڑا کمال ہے۔ الف میم کو جانے، میم الف کو جانے۔ الف میم سے پیار کرے، میم الف سے پیار کرے۔ الف میم کی معرفت رکھتا ہے، میم الف کی معرفت رکھتا ہے۔ الف کو خبر ہے میم کون ہے، اور میم جانتی الف کون ہے۔ الف اور میم کیا ہے؟ الف اور میم کا بھی بڑا کمال، اگر الف لگا تب بھی نام حضور کا ہوگا، اگر میم لگا تب بھی نام حضور کا ہے، مگر فرق یہ ہے اگر احمد بنے گا تو پھر معنی اور ہوگا، اگر محمد بنے تو معنی اور ہوگا۔ احمد اور محمد میں فرق یہ ہے، احمد کہتے ہیں سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا، جو سب سے زیادہ
اللہ کی تعریف کرے اسے احمد کہتے ہیں، اور جس کی سب سے زیادہ اللہ خود تعریف کرے اسے محمد کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، لفظ الحمد، ہاں میم دال، یہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا، نماز میں حمد اللہ کی بھی ہوتی ہے اور نماز میں حمد حضور کی بھی ہوتی ہے، لیکن چونکہ وقت کم ہے بہت سی چیزیں میں چھوڑ رہا ہوں۔ عصر کی نماز بھی ہم نے ادا کرنی ہے، الحمد پہ غور کرنا ہے آپ نے، لفظ الحمد پہ۔ حدیث پاک قیامت کے دن ہوگا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کل امتیں حاضر ہوں گی، پہلے اپنے اپنے نبی کے پاس جائیں گی، حضرت آدم کے پاس جائیں گی، وہ بھی فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، آج کسی اور دے کول جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اچھا، کوئی نبی یہ نہیں کہے گا آج اللہ کول جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث میں بخاری شریف کی حدیث سے بات ہے، کوئی نبی یہ نہیں کہے گا، حالانکہ اللہ تو اس وقت سامنے جلوہ گر ہوگا، سامنے جلوہ گر ہوگا۔ اچھا دیکھیے گا، اس دن اللہ طاقت بھی اپنے بندوں کو دے گا اپنی ذات کو دیکھنے کے لیے۔ اللہ سامنے جلوہ گر ہوگا، مگر سارے کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ، غیر کے پاس، غیر کے پاس، غیر کے پاس۔ کیا بات۔ آج لوگ غیر بڑا کرتے ہیں نا، ہر نبی کہے گا آج غیر کے پاس جاؤ۔ اچھا، حضرت غیر کا معنی کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آئیں گے نا تو آپ یہ نہیں فرمائیں گے اذهبوا الی اللہ، اللہ کی طرف جاؤ، کہا فرمائیں گے اذهبوا الی محمد۔ اس کا مطلب یہ ہوا در محمد پہ بھیجنا کسی عام مولوی کا طریقہ نہیں، نبیوں کا طریقہ ہوتا ہے، انبیاء کا طریقہ ہوتا ہے کہ جاؤ مصطفیٰ کے دروازے پہ چلے جاؤ، جاؤ حضور کے دروازے پہ جاؤ، حضور کے پاس آئیں گے۔ آقا علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ انا لہا، حضور اگے کسی کو نہیں بھیجے، سبحان اللہ۔ آقا کسی کے بعد انا لہا، حضور فرمائے گا میں تو تمہارا انتظار کر رہا تھا، سبحان اللہ۔ دیر تو سلائیے، میں تو انتظار کر رہا تھا، میں تو انتظار کر رہا تھا۔ پھر کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا، کیا ہوگا جی؟ میر سید نصیر الدین نصیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے ان کی قبر انور پہ۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ غلام حشر میں یوں سید البرا کے چلے، غلام حشر میں یوں سید البرا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، اور نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد، اس لیے نہا کے چلے۔ حضور فرماتے میرے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا۔ اچھا، جھنڈا حضور کے ہاتھوں میں ہوگا، نیچے کون کون ہوگا؟ سبحان اللہ۔ جھنڈا مصطفیٰ کا، نیچے آدم بھی ہوں گے، جھنڈا مصطفیٰ کا نیچے خلیل بھی ہوں گے، جھنڈا مصطفیٰ کا نیچے ابراہیم حضرت اسماعیل بھی ہوں گے، جھنڈا مصطفیٰ کا نیچے زکریا اور یحییٰ بھی ہوں گے، جھنڈا مصطفیٰ کا نیچے یعقوب و یوسف بھی ہوں گے۔ اس جھنڈے کا نام کیا ہوگا؟ الحمد۔ گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ ال صرف حمد نہیں، یعنی حضور کے جھنڈے کے نام کے ساتھ بھی الف لام لگا ہو، سبحان اللہ۔ یعنی وہ جھنڈا کوئی عام جھنڈا خاص ہوگا۔ الحمد کا معنی خاص تعریف۔ مجھے ذرا آپ سوچ کے بتائیے گا، جس کے جھنڈے کا نام الحمد ہے تو جھنڈے والے کی شان کا عالم بتا کیا ہوگا؟ جھنڈے کا نام الحمد ہوگا، جھنڈے کا نام الحمد۔ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو نسبت خارجی ہوتی ہے اور کچھ نسبت داخلی ہوتی ہے۔ جھنڈے والے کا مقام پھر کیا ہوگا؟ الحمد۔ اور آقا فرماتے پھر میں اللہ کے حضور جاؤں گا، سجدے میں سر رکھ دوں گا، اللہ پھر مجھ سے کلام کرے گا۔ اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، سونیا سر تو اٹھا دے، سبحان اللہ۔ حبیب سر تو اٹھا ذرا، کیا لاڈ ہوگا، کیا ناز ہوگا، محبوب سر تو اٹھا۔ اب یہاں ہر ترجمہ کرنے والے نے یہ ترجمہ کیا ہے، لیکن شیخ الاسلام میرے استاد گرامی ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے یہ ترجمہ نہیں کیا، آپ نے عشق کی ترجمہ کیا ہے، آپ نے بابا حیدر سنگھ والا ترجمہ کیا ہے، آپ نے علی حیدر شاہ والا ترجمہ کیا ہے، آپ نے پیر قطب شاہ والا ترجمہ کیا ہے، آپ نے پیر حقانی شاہ صاحب والا ترجمہ کیا ہے۔ وہ ترجمہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو سر ہوتا ہے نا، یہ چہرے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے،
جڑا ہوتا ہے. اللہ فرمائے ارفع راسک سونیا مکھڑا دے دکھا دے اپنا. سبحان اللہ. ہائے ہائے کیا بات. سونا جلوہ تو دکھا دے اپنا. سونا تجھے تکتا جاؤں گا امت کو معاف کرتا جاؤں گا. سبحان اللہ. بس تجھے تکتا جاؤں گا امت کو معاف کرتا جاؤں گا. پھر کیا ہوگا؟ آقا فرماتے اللہ فرمائے گا سونیا اب ایسا کر تیرے جو غلام اب تک دوزخ میں ہے نا جا اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے جنت میں ڈالتا جا. اتنے بھی یہ سوچنے والی گال ہے. آپ آقا علیہ السلام تو مہمان خصوصی ہوں گے. مہمان خصوصی محشر کے اندر مہمان خصوصی سرکار ہوں گے. صدارت حضور کیونکہ اس میدان کے اندر اب صدر محفل کوئی ہو اس کو کوئی کہہ کہ تو اٹھ کے خود کام کر. گال تو عجیب لگتی ہے نا. یعنی کسی فرشتے کو اللہ فرما دے فرشتوں تم جاؤ اپنے ہاتھوں سے پکڑو اب تک جو حضور کے غلام ادھر ہے نا ان کو جنت میں ڈالتے جاؤ. یہ کام اللہ حضور سے خود کروائے گا. کیوں کروائے گا؟ وجہ یہ ہے جنہوں نے دوزخ سے جنت میں آنا ہے بعد میں آپس کی میٹنگ تو ہونی ہے نا یار. بیلیا دس سے شیطانوں کڑا لے کے آئے تیری گال کی میں بڑھیں گے. تیرا مسئلہ حل کی میں ہویا ہے. تجھے کون لے کے آیا ہے؟ کوئی یہ نہ کہے مجھے جبرائیل لے کے آیا ہے. کوئی یہ نہ کہے مجھے اسرافیل لے کے آیا ہے. کوئی یہ نہ کہے مجھے میکائیل لے کے آیا ہے. ہر زبان پہ آواز یہ ہو آج اگر بگڑی بنی ہے صدقہ محمد مصطفیٰ کا بنا. اللہ فرمائے گا جیسے تو راضی ہے. اور پیر ناصر شاہ صاحب تندلیاں والا اللہ پاک ان کے بھی درجات بلند فرمائے قبر پر رحمت نازل فرمائے. انہوں نے کیا ترجمہ کیا پنجابی میں سونیا تو جو آگے ہیں کیڑے حساب. یہ انہوں نے محبت والی بات کی. اللہ دردہ مارے لے جا حبیب اللہ دردہ مارے لے جا نال گناہی بھارے لے جا. تو ہے میرے چن محبوبہ گندے مندے سارے لے جا. تو ہے میرے چن محبوبہ گندے مندے. پھر میرے جیسے کئی گندوں کی بات بن جائے گی پاپیوں کی بات بن جائے گی. اب آگے پیر صاحب فرماتے کہ اللہ پھر فرما محبوب یہ پتہ ہے کس وجہ سے چھوڑے جا رہے ہیں. کس وجہ سے؟ وجہ کیا بنی؟ مک گئے سونے پھڈے سارے. مک گئے سونے پھڈے سارے. دوزخ وچوں کڈے سارے. رب نے آخنا ہن تے خوشے تیرے منہ چھٹے. سبحان اللہ. کہا محبوب میں تجھے تکتا رہوں گا ان کی معافیاں ہوتی رہے گی. حبیب صدقہ تیری ذات کا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو جن کے جھنڈے کا نام الحمد ہوگا تو جھنڈے والے کی شان کا عالم کیا ہوگا. پھر ایک اور حدیث پاک دیکھیے. حدیث پاک میں جب کوئی بندہ کسی کا جوان بیٹا دنیا سے جاتا ہے تو جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ جو فرشتہ روح قبض کرتا ہے اللہ اسے اپنے پاس بلاتا ہے. جو فرشتہ روح قبض کرتا ہے کسی کے بچے کی کسی کی جوان کی اور یہاں اس خاندان کی بھی جو جوان وفات پائے اللہ ان کی بھی بخشش فرما دے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ دسو تو صحیح میرے بندے دا پھل لے کے آ گئے ہو اس بدلے وچ کی آکھیا اس کا رد عمل کیا تھا. اس بندے نے میرے بندے نے کہا کیا کمال ہے یار وہ سب کچھ جانتا ہے. فرشتوں سے پھر کیوں پوچھ رہا ہے؟ فرشتوں دوستو تسی میرے بندے آکھیا کہ میرے بندے نے زبان کھول کر کہا کیا تھا. جب اتنی بات ہوتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں مولا عجیب بندہ تھا. کچھ دیر پہلے رو رہا تھا چیخو پکار رہا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد وہی بندہ ہاتھ باندھ کے تیری حمد کر رہا تھا. سبحانک اللہم وبی حمد کا کہہ رہا تھا مولا پھر بھی تعریف تیری کر رہا تھا حمد تیری کر رہا تھا. اب اللہ فرماتا ہے فرشتوں پھر گواہ ہو جاؤ گواہ ہو جاؤ. ابنو لہو بیتن فی الجنہ. اس بندے کے لیے میں نے جنت میں محل بنا دیا ہے تم تیار کر دو اور نام اس محل کا میں نے خود رکھنا ہے. نام اللہ فرماتے ہیں میں رکھنا ہے. فرشتے پوچھتے مولا اس محل کا نام کیا ہوگا؟ فرمایا اس محل کا نام الحمد ہوگا. سبحان اللہ. اس کا نام کیا ہوگا؟ الحمد ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا اگر عام صابر کے محل کا یہ مقام ہے جنت میں جس کو محل ملے وہ عام صابر ہوتا ہے اور جو کل جنت کا سردار بن جائے اسے حسین کہا جاتا ہے اسے امام حسن کہا
کہا جاتا ہے۔ یہ تو ایک محل بنا ہے اور وہ صابر جس کا ذکر اللہ خود کرتا ہے، اللہ خود صابر کا ذکر کرتا فرشتوں کے سامنے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، چاہیے صابر کا اللہ ذکر کر کے اس کو اس کا ادھار چکا دیتا ہے، سودا اسے اور اسے اجر دے دیتا ہے۔ لیکن کچھ صابر ایسے بھی ہیں جن کا ذکر روز ہی ہوتا ہے، ان کا صبر نرالا تھا، ان کا صبر عظیم تھا۔ وہ صابر کون سے تھے؟ جب اللہ نے کہا کہ بچہ قربان کر دو، بچہ پیش کر دیا۔ جب کہا جوان قربان کر دو، جوان پیش کر دیا۔ جب کہا کوئی بزرگ قربان کر دو، اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ بچے کی باری آئی، اصغر دے دیا جاتا ہے، جوان کی باری آئے اکبر دے دیا جاتا ہے، اور بزرگوں کی باری آئے حسین خود تیار ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ روز ذکر کیوں نہ کروائے؟ کہا فجر میں پڑھنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ظہر میں پڑھنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، 5 مرتبہ۔ جن صابروں کا ذکر ہوتا ہے انہیں آل ابراہیم اور آل محمد کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ، بس بات کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اچھا، یہ الحمدللہ وہ کلمہ ہے، بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں، کلمے وہ ہوتے ہیں ان کے الگ الگ نام ہیں۔ سبحان اللہ ہم ہر جگہ پہ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، ہر جگہ پہ اللہ اکبر ہم ہر جگہ پہ نہیں کہہ سکتے، لیکن الحمدللہ ہر جگہ کہہ سکتے ہیں، الحمدللہ ہر جگہ کہہ سکتے ہیں۔ ایک کلمہ تسبیح ہوتا ہے، تسبیح کو سبحان اللہ کہتے ہیں، تحمید کو الحمدللہ کہتے ہیں، تحلیل کو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ دیکھیے اوکھا ویلا ہوئے سوکھا ویلا ہوئے بندہ الحمدللہ کہتا ہے، الحمدللہ اس کی زبان پہ ہوتا ہے۔ اب یہ جو الحمدللہ ہے یہ ہماری عادت کا بھی حصہ ہے اور عبادت کا بھی حصہ۔ آپ اٹھتے ہیں صبح، ابھی آپ نے وضو بھی نہیں کیا، آنکھیں ملتے ہیں، شریعت کہتی پڑھ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ ابھی ہم وضو نہیں کر رہے، باتھ روم میں جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، شریعت محمدی کہتی پڑھ الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی۔ امام سرخسی فرماتے ہیں جب بندہ واش روم میں ہوتا ہے 70,000 شیاطین اس پہ حملہ کرتے ہیں، اور میرا دین وہ دین ہے، ہمارا اسلام وہ اسلام ہے جو باتھ روم میں بھی آپ کا تحفظ کرتا ہے، اس مقام پہ بھی جو آپ کی حفاظت کرے اسے اسلام کہتے ہیں۔ یعنی اندر جب آپ دعا پڑھ کے جاتے ہیں آپ محفوظ ہو جاتے ہیں، وہ شیطان آپ پہ حملہ نہیں کر سکتے۔ باہر نکلتے ہیں، جب اس حملے سے بچ جاتے ہیں پھر کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ۔ ایک جرمن کا ڈاکٹر تھا، اس نے کہا میں نے مسلمانوں کی عجیب بات دیکھی، یہ چھینک مارنے پر بھی الحمدللہ کہہ دے۔ سبحان اللہ، عجیب قوم ہے، چھینکنے پر بھی الحمدللہ کہتے ہیں۔ اور یہ الحمدللہ دیکھیے پہلا لفظ ہے، لیکن الحمدللہ سب سے پہلے بولا کس نے تھا؟ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں جب اللہ نے انسان کو بنایا، پہلے انسان کو جناب آدم کو، آپ کے اندر روح ڈالی، روح چلتی چلتی آپ کے دماغ تک آئی۔ روح داخل بھی پیروں سے ہوتی ہے اور نکلتی بھی پیروں سے، یہ میرے مالک کی رحمت ہے۔ جو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ روح نکلتی سار کی دانے سے کیوں نہیں نکلتی؟ آقا فرماتے اللہ انتظار کرتا ہے، جو کہ منہ کس وقت تو کھولے توبہ کے لیے۔ جب روح سفر کرتی ہے تب تک انتظار ہوتا ہے، روح چلتی ہے، اللہ بندے سے بار بار کہتا ہون بھی ویلا کو سمانگ لے، اب بھی وقت ہے معافیاں مانگ لے۔ میرے حضور کا فرمان ہے ان اللہ توبۃ العبد ما لم یغرغر، غرغرہ اس مقام کو کہتے ہیں۔ آقا فرماتے جب روح غرغرے تک نہیں آتی اللہ بندے کو آواز دیتا رہتا ہے، اے بندے اب بھی میں انتظار کر رہا ہوں، اب بھی میں انتظار کر رہا ہوں، مانگ لے جو مانگنا ہے۔ اب بندے کی قسمت مانگے نہ مانگے الحمدللہ۔ اس نے کہا میں نے دیکھا، اس پہ اس نے کہا تحقیق کی، ڈاکٹر تھا انگریز جرمن کا، اس نے کہا مسلمان چھینکنے پر الحمدللہ کیوں کہتا ہے؟ جب اس نے تحقیق کی تو نتیجہ کیا نکلا، جب بندہ چھینکتا ہے نا تو پریشر جو ہے نا یہاں جمع ہو جاتا ہے، پریشر یہاں، اگر وہ پریشر زائل نہ ہو اور اس کے حل کا کوئی مسئلہ نہ ہو تو پھر بندے کی شریان پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور شریان پھٹ جائے تو بندہ مر جاتا ہے۔
یہ چھینک اللہ کی وہ نعمت ہے جو اس پریشر کو ختم کرتی ہے، اس پریشر کو ختم کرتی۔ کسی بزرگ سے پوچھا کہ آپ چھینکنے پر الحمدللہ کیوں کہتے ہیں؟ کہتے چھینک جدو امدی ہے نا تے چہرہ نچ جدو امدی ہے نا چہرہ بگڑ جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے نا، اور چھینکنے کے بعد چہرہ شاداب ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے۔ جب چہرہ کھلتا ہے تب ہم الحمدللہ کہا کرتے ہیں۔ اب اس انگریز نے کہا کہ یہ بندے چھینکنے پر الحمد کیوں کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا یہ کیسا دین ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی اپنے رب کا ذکر کرنا چاہے، یعنی چھوٹے چھوٹے۔ اور اس نے کہا کہ عام دیکھنے میں چھوٹا لگتا ہے مگر خطرے سے جب بندہ نکلتا ہے نا شریانیں پھٹتی نہیں ہے، تب حق بنتا ہے کیا کہنے کا جی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ وقت کم ہے ورنہ رب العالمین کی بھی بات ہوتی، تو جو کہ وقت اثر ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک کے صدقہ سے آج کی اس محفل کو قبول فرمائے اور منتظمین کے اللہ کا قبول فرمائے۔